بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بیت المقدس کو ہی فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بغیر مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں اور اسرائیل کو 4 جون کو حدود میں جانا ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کو 4 جون 1967 کی حدود میں جانے کا عہد کرنا ہوگا۔ کابینہ نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مطالبے کا واحد مقصد فلسطینی عوام کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ کابینہ نے مطالبہ کیا ہے کہ مشرقی بیت المقدس کو ہی فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ روز فلسطین میں اپنا پہلا سفیر مقرر کیا ہے، جبکہ چند گھنٹوں قبل اسرائیل کے وزیر کی سعودی عرب علانیہ آمد بھی ہوئی۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، جس کے بعد مزید ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیلیوں کو بغیر ویزا ملک میں داخلے کی اجازت دے دی۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو امریکی ویزے ویور پروگرام میں داخل کر رہی ہے، جس میں 30 نومبر سے اسرائیلی شہریوں کو بغیر ویزا داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی حکومت کا مذکورہ بالا فیصلہ اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے دیے گئے بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی مذہبی قوم پرست حکومت کے لیے ایسا فیصلہ ایک جیت ہوگی۔ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی، اقتصادی اور عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ امریکی حکام کا مزید کہنا تھا کہ مغربی کنارے اور امریکہ میں رہنے والے فلسطینی نژاد امریکی اب اسرائیل میں ویزے کے بغیر داخل ہونے اور بین گوئر ہوائی اڈے کے اندر اور باہر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جس سے ان امریکیوں کے لیے سفر کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے جدید ترین ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ چین نے شمال مغربی جیوچان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے اپنا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ زمینی وسائل کے سروے، فصلوں کی پیداوار کے تخمینے، آفات کی روک تھام اور امدادی کاموں میں استعمال کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان حکومت نے ملک بھر میں غیر ملکی کرنسی میں تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق افغان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کاروبار کو مقامی کرنسی پر منتقل کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان حکومت نے پاکستان سے متصل سرحدی علاقوں میں پاکستانی روپے سمیت دیگر غیر ملکی کرنسیوں میں تجارت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکام کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر پر بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ تاجر پاکستانی کرنسی سمیت کسی بھی غیر ملکی کرنسی میں تجارت نہ کریں۔ تمام تاجر اور کاروباری حضرات 10 روز کے اندر غیر ملکی کرنسی میں کاروبار بند کر دیں۔ مقررہ مدت کے بعد غیر ملکی کرنسی پر کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کرنسی بھی ضبط کر لی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے مختلف شہروں میں اس وقت پاکستانی کرنسی اور ڈالر میں تجارت ہو رہی ہے۔ کیا رہے کہ افغانستان حکومت نے پاکستانی کرنسی سمیت دیگر کرنسیوں کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کے لیے افغان شہریوں کو 2 ماہ میں پاکستانی کرنسی کو افغانی کرنسی سے تبدیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور یہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ افغانستان میں درہم، ریال اور ڈالر کے علاوہ وہ تمام غیر ملکی کرنسیوں پر 2 ماہ بعد مکمل پابندی لگا دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے نمبر گیم بھی تبدیل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نئی حلقہ بندیوں کے بعد نئے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے
69 ووٹ درکار ہوں گے۔ پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے 172 اراکین کی حمایت درکار تھی۔ قومی اسمبلی کی عمومی نشستوں کی تعداد 266 ہو گئی، جبکہ مخصوص نشستوں کی تعداد 60 رکھی گئی ہے، جس کے بعد قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد 336 ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 28 اکتوبر سے 26 نومبر تک اعتراضات پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اعتراضات جمع کروانے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ متعلقہ حلقے کا ووٹر ہو۔ ضلع کے نقشے الیکشن کمیشن سے قیمت ادا کر کے لیے جا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سکھوں کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر بھارتی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ سکھوں نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر بھارتی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں مطالبہ کیا ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قاتلوں کو کڑی سزا دی جائے۔ تفصیلات کے مطابق سکھوں نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر بھارتی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد بڑے پیمانے پر سکھوں کی تحریک خالصتان متحرک ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر سکھوں کے احتجاجی مظاہرے میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا بھارتی مخالف بیان سکھوں کی مضبوط آواز بن کر ابھرا ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر سکھوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں سکھ مظاہرین نے مودی اور بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ سکھ مظاہرین نے تحریک خالصتان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قاتلوں کو کڑی سزا دی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ عالمی اداروں کو سیلاب کے بعد پاکستان سے کیے گئے وعدے پورا کرنا چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکرٹری جنرل نے کہا کہ تباہ کن سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں بدترین معاشی بحران پیدا ہوا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ پاکستان سے کیے گئے امداد کے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی برادری نے پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے 16.4 ارب ڈالر کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اقوام متحدہ کے 78ویں جنرل اسمبلی کے صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی ایک پوسٹ کے ذریعے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی امداد پر زور دیتے ہوئے اسے عالمی برادری کے لیے اخلاقی فریضہ قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہردیپ سنگھ کے بعد 3 امریکی سکھوں کی جان کو خطرہ، ایف بی آئی نے خبردار کر دیا۔ بھارت کے ہاتھوں ہردیپ سنگھ نجر کو بے دردی سے قتل کرنے کے واقعے کے بعد امریکی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف بی آئی نے امریکی سکھ برادری کے 3 اہم شخصیات کو بھارتی خطرات سے خبردار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے امریکہ میں سکھ رہنماؤں کو بھارتی دہشت گردی سے خبردار کیا۔ خبرساز ایجنسی نے بتایا کہ امریکی ادارے ایف بی آئی نے سکھ رہنماؤں کو خبردار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے امریکی سکھ برادری کی 3 اہم شخصیات کو خبردار کیا ہے۔ کینیڈا میں بھارت کے ہاتھوں ہردیپ سنگھ نجر کو بے دردی سے قتل کرنے کے واقعے کے بعد ایف بی آئی نے امریکی سکھوں کو بھی بھارتی خطرے سے خبردار کر دیا۔ دی گارڈین کا کہنا تھا کہ تینوں سکھ رہنماؤں کو کہا گیا ہے کہ ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے مصدقہ شواہد پر بھارت کو ہردیپ سنگھ کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انکشاف کے مطابق بھارت نے کینیڈین سرزمین پر کینیڈین شہری کو قتل کیا۔ دی گارڈین کا مزید کہنا تھا کہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سکھوں کو بھارت کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ہردیپ سنگھ قتل سے پہلے برطانیہ اور پاکستان میں مشکوک ہلاکتوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ واقعے سے پہلے سکھ کارکنوں کے الزامات اور دعووں کا بھی دوبارہ جائزہ لیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔